السلام علیکم، میں عبدالستار۔ آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ مائیں، بہنیں، بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ چینل مالکان کی منافقت پر ان کو آئینہ دکھایا جائے۔ اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے گا۔ لوگ سوشل میڈیا سارے اس وقت یہی سوچ رہا ہے کہ آپ دکھائیں نا پھر۔ اچھا، یہ سوشل میڈیا صارفین جو ہیں ان میں سے اکثریت ایسی ہے، بلکہ غالب اکثریت جو پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز ہیں، اور یہ اب چینل مالکان کو، چاہے وہ جیو کے مالکان ہوں، ہم کے مالکان ہوں، ایکسپریس کے مالکان ہوں، نیو کے مالکان ہوں، باقی سب سے یہ سوال کر رہے ہیں۔ تو پی ٹی وی کے مالکان سے ان سے کوئی سوال نہیں کر رہا کہ پی ٹی وی کے مالکان جو ہیں وہ بھی بتائیں کہ یہ کیسے ممکن ہوا اور یہ کس طرح سے دکھایا جا رہا ہے اور یہ کیوں کر کیا جا سکتا ہے۔ بڑا عجیب و غریب ہم نے معاملہ دیکھا۔ تو سوشل میڈیا صارف جو ہیں وہ ایک کام کر رہے ہیں کہ تصویر لگائی دنیا ٹی وی کے مالک کی، اور دنیا ٹی وی کے مالک کی تصویر لگا کے کہا کہ بتاؤ کیا ماہواری سائیکلز مینوپاز، مطلب وہ جو ہے تم اپنی بیوی کی، بیٹی کی، اپنی بہو کی کیا ٹیلی ویژن پہ ڈسکس کرو گے؟ جیو کے مالک کی تصویر لگائی آج ٹی وی کے مالک کی، اور ان سے پوچھا جا رہا ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا کہ یہ ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، بٹ کنڈیشنل۔ اچھا، ٹھیک ہے نا، کنڈیشنل۔ یہ جو انہوں نے کیا گزشتہ روز، میں اب آپ کو نام چینل کا نہیں بتاتا کیونکہ اس سے اس شخص کی اپنی جو نوکری ہے، اس کے معاملات ہیں، وہ خطرے میں پڑ جائیں گے۔ کل میں چینل ہیڈ سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ اچھا، خاور فرید مانیکا اس وقت ٹیلی ویژن چینلز پہ پی ٹی وی کی وساطت سے لائیو دکھایا جا رہا تھا، اور ٹیلی ویژن چینلز خود بھی لائیو دکھا رہے تھے کیونکہ ان کی ڈی ایس این جیز پہنچ گئی تھی۔ پریس کلب میں یہ نہیں ہوتا کہ پی ٹی وی دکھا رہا ہے، ہاں جن کے پاس ریسورسز نہیں ہیں وہ کہتے ہیں پی ٹی وی دکھا رہا ہے، پی ٹی وی کٹ کر لو، ہم بھی دکھا دیتے ہیں۔ تو سب کے سب خاور فرید مانیکا کو دکھا رہے تھے، اور وہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ ان کی 3 ماہواریاں 3 مہینے سے پہلے کیسے مکمل ہو گئیں۔ وہ یہ بشرا بی بی کے معاملے میں بات کر رہا تھا، اور ہمارے چینلز بیٹھ کر دکھا رہے تھے۔ اب اطمینان کے ساتھ یہ کام کیا جا رہا تھا، تو میں اس چینل کے ہیڈ سے فون پہ، میں نے کل ٹویٹ بھی کیا، 2 چینل ہیڈ سے میں نے بات کی، دوست ہیں اس فیلڈ میں، 20-22 سال گزر گئے تو ان سب سے دوستیاں۔ میں نے کہا یہ دکھانے کے احکامات آئے ہیں؟ کہنے لگے بالکل آئے ہیں، آپ کو پتہ ہے آتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کسی حکومتی وزیر نے، وزارت اطلاعات ہے ٹیلی ویژن چینلز کو، منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ، میں نے کہا وہاں سے آئے ہیں، عطا تارڑ صاحب کی منسٹری؟ انہوں نے کہا نہیں وہاں سے نہیں آئے۔ میں نے کہا ٹھیک، جواب مکمل ہو گیا، یہ انہوں نے کہا کہ وہاں سے نہیں آئے۔ اب یہاں تک بات ہوئی، اتنے میں اس چینل نے کیا کیا کہ اب نیوز روم سے کوئی پوچھ رہا ہے، ٹاک بیک لگے ہوتے ہیں، سسٹم لگا ہوتا ہے کمیونیکیشن سسٹم، تو وہ آن کرتے ہیں، آپ یہاں پہ گونجتی ہے، وہاں پہ گونجتی ہے آواز، باس کی آواز، باس کا سبارڈینیٹ نیوز روم سے پوچھ رہا ہے، اٹھ کے نہیں آتے کیونکہ نیوز کا کام ہے نا، سیکنڈز کا کام ہو رہا ہے۔ تو وہ پوچھنے لگا کہ کیا کرنا ہے۔ انہوں نے یہاں سے ٹاک بیک دبایا اور دبا کے کہا نکلیں، اگر اشتہار ہے تو 2 منٹ پہلے نکلیں، کلاک سے پہلے، گھنٹہ شروع ہونے سے پہلے، this news is brought to you by blah blah blah۔ اگر اشتہار ہے تو 2 منٹ پہلے نکلیں، اشتہار نہیں ہے تو منٹ پہلے نکلیں، تاکہ this news is brought to you by والا بھی چلائیں ہم، اور وہ چلا کے ہیڈ لائنز پہ چلے جائیں۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا آگ سے کھیل رہا ہے، اس سے نکل رہا ہے؟ کہنے لگا ہاں دکھانا ضروری تھا اور میجر پورشن دکھانا تھا، وہ دکھا دیا، اب اشتہار پہ جائیں گے اور ہیڈ لائنز چلائیں گے۔ تو میں نے کہا کہ ہمارے ہاں تو نیوز رومز میں کام ہوتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے، جیو کیا کر رہا ہے؟ پہلے یہ ہوتا تھا، اب 2 کام ہوتے ہیں، جیو اور اے آر وائی کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا ان کو نہیں دیکھ رہے؟ کہہ رہے وہ دونوں ابھی لگے ہوئے ہیں، ہم نکل رہے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو یہ بہرحال گفتگو تھی، اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ احکامات آئے ہیں اور اس پر ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ خاور فرید مانیکا نے آ کے جو گھٹیا ترین گفتگو کی، جو گند کیا، جس طرح سے وہ بغیرتی دکھا رہا تھا، وہ تو ہمارے سامنے تھی، سب کچھ ہو رہا تھا۔ یعنی وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ طلاق دے دی تھی، اپنی بیٹیوں کو نہیں بتایا تھا کہ یہ معاملات بتائے نہیں جاتے، اور پھر بیٹھ گئے وہ ٹی وی پر بتا رہا ہے، ہاں ٹی وی پہ بتا رہا ہے کہ بیٹیوں کو طلاق کے معاملات نہیں بتائے جاتے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے 3 ماہواریاں 3 مہینے وہ یہ بیٹھ کے ٹیلی ویژن پہ ڈسکس کر رہا تھا۔ تو یہ ہو رہا تھا، لوگوں نے پھر ریئیکٹ کیا،
لوگوں نے کہا یہ آپ نے ہمارے گھروں میں کیا دکھایا ہے. میں بار بار کہتا ہوں یہ ایک بندے کی جو بیٹھ کے بول رہا ہے وہ ہے, اس سے کمیونیکیشن ہے اور وہ اس کو بتا رہا ہے. ٹیلی ویژن تو چلتا ہے ڈرائنگ روم میں, لاؤنج میں, اور جو دیکھ رہا ہے وہ تو سن رہا ہے, جو کام کر رہا ہے کچن میں کھڑا ہو کے, جو کہیں اور بیٹھا ہوا ہے کچھ پڑھ رہا ہے اس تک بھی آواز آ رہی ہے, سب سن رہے. تو یہ آپ بیٹھ کے گھروں میں شام 5 بجے کے وقت چھٹی والے دن کے بعد, مطلب یہ آپ ان دنوں میں بیٹھ کے حرکتیں کر دیں, اطمینان سے لگے ہوئے کہ جی ماہواری اور خاور فرید مانے کے چینل مالکان اتنے مجبور ہیں, یا پھر چینل مجبور ہیں, بڑے چینل بھی مجبور ہیں. دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ اتنے مجبور تو نہیں ہیں. یعنی اگر آپ اشتہار کے درمیان نکل گئے تو آپ ہدایات پہ عمل کر بھی سکتے ہیں اور ہدایات پہ عمل نہیں بھی کر سکتے. آپ ہدایات پہ جزوی عمل بھی کر سکتے ہیں, کلی عمل کریں, جزوی عمل کریں. جب یہ کرنا ہے تو پھر فیصلہ کریں. آپ باتوں کو بیپ بھی کر سکتے ہیں, کچھ جگہوں پر بے شک بیپ کر سکتے ہیں نا. یعنی اس ملک میں وہ 3 ماہواریاں یہ سب چل جائے گا, اور جیسے آئے گا نام جنرل آپ بیپ کر دیں گے, جیسے آئے گا نام اسٹیبلشمنٹ آپ بیپ کر دیں گے, جیسے آئے گا نام ایجنسی آپ بیپ کر دیں گے. تو آپ وہ بیپ کر سکتے ہیں, آپ یہ بیپ نہیں کریں. غیر اخلاقی گفتگو, ٹھیک ہے نا. اور یہ پیمرا کہاں تھا, کیا تھا, تو اب یہ چینل مالکان سے سب سے, اور بعض کی تو جیسے ایک ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے, ان کا نام ہے ملک پرویز اقبال, یہ بھی باقاعدہ طور پر چینل مالکان کی تصویر لگا کے سوال کر رہے ہیں. اب یعنی میں یہ کہوں نا کہ ایک بے چہرہ صارف جس کا نام ہے پاپا کی پری, فلانا راکٹ, فلانی شرلی, فلانا یہ عجیب سے نام ہے, میمزستان وغیرہ کچھ نہ کچھ نام ہے, تو وہ تو ہے بے چہرہ اکاؤنٹ. یہ ایڈوکیٹ صاحب باقاعدہ بڑے ووکل آدمی ہیں, یہ بھی مختلف چینل مالکان کے نام, ان کی تصویریں لگا کے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ اپنی بہو کی, بیٹی کی, اپنی گھر کی, اپنی ماہواری کی تفصیلات بتاؤ. تو لوگ یہاں تک پہنچے ہیں, لوگوں کو غصہ ہے. اور یہ حکومت بار بار ہم نے سنا میاں نواز شریف صاحب کی سرپرستی میں کام کر رہی ہے. صحیح ہے, تو جدید کر دیا ہے. میاں نواز شریف صاحب کو مبارک ہو, پاکستان کو جدید کر دیا ہے میاں نواز شریف صاحب نے. میاں صاحب نے تو بجٹ میں بھی شرکت نہیں کی. ہاں, یہاں پر دیکھیے نا, یہاں پر بھی خرچ شرکت میاں صاحب کی کیا ہوگی. تو میاں صاحب جو ہے جواب دیں, مطلب جس طرح کا کام کیا گیا ہے. اور خاور فرید مانیکا کی اس پریس کانفرنس کو 1-2 اور کانٹیکسٹ ان میں بھی دیکھنا پڑے گا. قاضی فائز عیسی صاحب نے فیصل واوڈا کے معاملے پر چینل مالکان کو بلایا اور بلا کے کہا بتاؤ کتنے کمائے, یہ عدالت کے خلاف پریس کانفرنس دکھانے کے کتنے ملے, اشتہار کتنے منٹ کا ہوتا ہے, کتنے کماتے ہو, کیسے کرتے ہو, یہ بھی بتاؤ. تو اب مانیکا کو دکھایا, اشتہارات روک کے دکھایا, کتنے پیسے ملے, نہیں ملے تو پھر کس کے کہنے پہ چلائی, کیسے چلائی. یہ قاضی فائز عیسی صاحب اب سوال کریں نا کہ کیا چلایا جائے گا, اس بارے میں سوال کریں. پیمرا اس بارے میں سوال اٹھائے. مطلب ہمارے ہاں پیمرا جو ہے وہ 10 چیزوں پہ اتنی سی بات پہ نوٹس بھیجتا ہے. اٹھائے سوال. آپ نواز شریف صاحب سے امید لگا رہے ہیں, لیکن آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ اسی حکومت کی جو وزیر صاحبہ ہے مریم اورنگزیب صاحبہ, وہ کیا بتا رہی تھی کہ لطیف تو سب دیکھ رہا تھا, اور پی ٹی وی نے باقاعدہ وہ دکھایا. دیکھیے میں اب ان کو تو میں یہ تھوڑا سا مجبور ہوں کہ میں مارجن دوں. میری آپ کی ہم سب کی ایک تربیت ہے نا, خواتین کا معاملہ ہوتا ہے, ہم مارجن دیں, یہ کرنا چاہیے. لیکن جس طرح سے یہ کام ہو رہا ہے, مطلب ان کو بھی سوچنا چاہیے. آپ شیشے کے گھر میں رہتے ہوئے کسی پر پتھر ماریں گے, مطلب یہ کہاں کیا جاتا ہے. اس کے نتیجے میں جو مہم چلتی ہے, ایک جماعت کی خاتون بڑی رہنما ہیں, ایک بڑے عہدے پر بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے خلاف جو مہم چلتی ہے کیا وہ چلائی جانی چاہیے؟ نہیں, کسی صورت بھی نہیں چلائی جانی چاہیے. ٹھیک ہے, تو کیا یہ کیا جانا چاہیے تھا جو کیا گیا ہے؟ کیا یہ آج خدیجہ صدیقی نے جو دلائل دی عدالت میں, اس نے کہا میاں بیوی یہ فراڈ کا جو شق لگائی نا سزا دیتے ہو, وہ ہے فراڈ شادی. فراڈ شادی کا معاملہ میاں کرے گا بیوی پر کیس, بیوی کرے گی, فراڈ کس کے ساتھ ہوگا؟ دونوں میں سے ایک کے ساتھ فراڈ ہوگا. ٹھیک ہے, یہاں آپ نے جو بنا دیا ہے اس کیس کو, اور وہ خاور فرید مانیکا پتہ نہیں کس کی آڈیو پلے کر رہا تھا. اب جو ہمارے علماء ہیں ان سے سوال کیا جا رہا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ ہیں نا, نور اللہ قادری صاحب ہوئے, اس کے علاوہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہوئے, علامہ ہیں وہ ہوئے, دیگر لوگ ہوئے, علماء کرام ہیں یہ, انہوں نے بیٹھ کر بتایا کہ یہ غلط ہے اور شرع کیا کہتی ہے, عورت کا فیصلہ ہوگا.
اب عورت نے بات بتا دی ہے، کلیئر بتا دی ہے. ندیم اب نہیں، جب ایشو نہیں تھا تب نہیں، ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں تب بتائی تھی. تو اب یہ ایشو بنا کے بلا وجہ گھسیٹ جو رہے ہیں کچھ کیا جا رہا ہے، یہ کیسے فیصلہ چلے گا؟ فیصلہ آئے گا کس کے حق میں؟ میری مجھ سے رائے پوچھے تو یہ جو معاملہ ہے نا کہ عورت فیصلہ دیتی ہے، نہیں جو فیصلہ آئے گا اس کیس کا. یار یہ فیصلہ مجوگا صاحب کی عدالت سے، مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرح سے خاور فرید مانیکا نے پریس کانفرنس کی ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ مانیکا کو نظر آ رہا ہے میرے خلاف آئے گا. ٹھیک ہے، لیکن جس طرح سے مجوگا صاحب نے وہ ضمانت مسترد کی تھی، جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں، کچھ بھی ممکن ہے اس معاملے میں، کچھ بھی ممکن ہے. تو ممکن ہے کہ بشرا بی بی کو اس معاملے سے باقاعدہ طور پر بریت کے بعد رہائی مل جائے. ممکن ہے کہ مجوکا کی عدالت پھر یہ قرار دے کہ یہ سزا درست ہے، ایک کو قصوروار قرار ٹھیک دے. ہے. لیکن اگلی عدالت میں، یہاں سے اگلی عدالت میں، ہائی کورٹ، یہ ٹکے گا نہیں تو یہ ختم ہونا ہے. اور یہ اپنے منہ پہ نون لیگ نے کالک ملی اور خود کہا کہ اس فیصلے کی وجہ سے ہمیں الیکشن میں بڑا نقصان ہوا. یہ رانا ثناء اللہ نے آن ریکارڈ کہا. تو مزید نقصان اٹھانے کے لیے تیار ہیں یہ لوگ. حاجی یہ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.